بچی نے تو کہا کہ کیا ہم آزاد ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم غلام ہیں؟ جبکہ کشمیریوں کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں ہے اور اس کی قراردادیں رائے شماری سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ کہ تمہارا ورلڈ آرڈر ہندوستان پر نہیں چلتا تو آزاد کشمیر پر کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ کیا ہم نے غلامی کے لیے قربانیاں دی تھی یا آزاد ہونے کے لیے قربانیاں دی؟ بجلی کے بلات ہیں اور دیگر مہنگائی ہے، یہ جو مشکلات قوم کے لیے آپ نے پیدا کی ہے، آپ اس قوم کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ اس قوم سے کیا نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل اسلامیہ ہائر سیکنڈری سکول، سٹاف اسلامیہ ہائر سیکنڈری سکول اور دیگر انتظامیہ، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے سیاسی اور تعلیمی زعماء اور خواتین و حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، السلام علیکم۔ آج کا یہ اس خوبصورت صحت افزا مقام پر سکول کی یوم والدین کی تقریب میں شرکت کر کے یہ محسوس ہوا کہ یہ یوم والدین بھی ہے اور بچوں کی آج جو ایک سالانہ تربیت ہوتی ہے اس کا اظہار اپنے ان والدین کے سامنے بھی ہے اور ان بچوں کے آپس میں جو تعلیمی نصابی یا غیر نصابی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا بھی ایک اظہار ہوتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، خواتین حضرات، مجھے آج یہاں یہ دیکھ کے تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا کہ یقیناً اس اسکول کی انتظامیہ، اس اسکول کے پرنسپل اور اس اسکول کے منیجنگ ڈائریکٹر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ یوم والدین کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا یہ تعلیمی میلہ ہے، یہ تعلیم میلہ لگایا ہے آپ نے جس میں تمام مکتبہ فکر کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، چاہے وہ روحانی جس میں شمس العارفین صاحب گفتگو فرما کے چلے گئے ہیں، چاہے ادبی جس میں ڈاکٹر مقبول صاحب تشریف فرما ہے، چاہے سیاسی جس میں خورشید صاحب اور یہاں چیئرمین اور کونسلر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ درس و تدریس اور طلباء سے تعلق رہنے والے، اور میں جب یہ شوق اور ذوق دیکھتا ہوں تو یہ سڑک پر رہی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ تعلیمی میلہ ہے اس دھرتی پر اور اس کے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ یہ کہ یہاں بچوں نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے، ٹیبلو پیش کیے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی تیاری کرنے والے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہاں ایک بچی نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ تو میرے خیال میں اس وقت میں نے یہ لکھ لیا اور ڈاکٹر مقبول صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم غلام ہیں؟ بچی نے تو کہا کہ کیا ہم آزاد ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم غلام ہیں؟ اس کی آواز سرحد کے اس پار جا رہی ہے جہاں آزادی ہے۔
جہاں بھارت کو آزاد چھوڑ دیا گیا، ایک آزاد ملک دنیا میں، وہ جو چاہے مرضی کرے کشمیریوں کے ساتھ، ظلم کرے، بربریت کرے، ان کی دینی درسگاہوں کو ختم کرے، ان کی مساجد کو ختم کرے، اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر نہیں آتا، جبکہ کشمیریوں کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں ہے اور اس کی قراردادیں رائے شماری سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نے 35A بھی ختم کر دی اور 370 بھی ختم کر دی ہے، اور یہ علاقہ ہندوستان کا ہے، اب ہندوستان ہی کشمیر میں آ کے ڈیرے لگائے گا، اور جب یہ ڈیرے لگ جائیں گے، جب انہیں اسٹیٹ سبجیکٹ مل جائے گا ہندوؤں کو، تو پھر کرا لے یونائٹڈ نیشن، کیا رائے شماری ہوگی پھر۔ یہی جو میں کہتا ہوں کہ وہ آزاد اور ہم غلام، ہمارے لیے ہمارے کئی ادارے یہ سوچتے ہیں، ان کو کوئی ایک ہفتے سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا ہم غلام ہیں، یہ کسی ادارے کے لیے نہیں ہے، یہ امریکہ کے لیے ہے جس کا ورلڈ آرڈر دنیا میں چل رہا ہے۔ اگر اس کا دنیا میں ورلڈ آرڈر چل رہا ہے تو راولا کوٹ کی دھرتی میں کھڑے ہو کر میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا ورلڈ آرڈر ہندوستان پر نہیں چلتا تو پاکستان پر کیسے چلا سکتے ہو تم؟ آزاد کشمیر پر کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ اور میں اس موقع پر کہوں گا کہ ہماری ساری تحریک راولا کوٹ والوں، آپ کے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، یہ ملک ایسے، یہ ریاست، یہ ایسے آزاد کشمیر آزاد نہیں ہوا ہے۔ کیپٹن حسین خان شہید ہو یوم 98 میں بہت دفعہ آیا ہوں، وہاں مجاہدوں کی قربانیاں اور شہداء کی قربانیاں گنی جاتی ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم نے غلامی کے لیے قربانیاں دی تھی یا آزاد ہونے کے لیے قربانیاں دی تھی؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ہمیں آزادی، جس طرح ہندوستان کو آزادی ہے، اور ورلڈ آرڈر والوں، یونائٹڈ نیشن پر قبضہ کیے ہوئے تم جو امریکہ ہو، تمہاری خاطر ہم کہتے ہیں کہ کیا پاکستانی اور امت مسلمان غلام ہے؟ یہی بات عمران خان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ تم جب سلمان رشدی جیسے اور پھر دوسرے لوگ اللہ کے کتاب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ اور اسلام فوبیا پر واحد لیڈر ہے مسلم امہ کا جس نے دن منانا کیا ہے، وہ عمران خان ہے۔ یہ مخالفین کے لیے میں بات نہیں کر رہا کہ ان کی دل آزاری کر رہا ہوں، میں ان کے لیے زیر غور لانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج مسلم امہ کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر ایک ہی بندہ ہے ہمارے پاس تو بات کرنے والا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی قائم کرو تاکہ کسی کو جرت نہ پڑے۔ اب ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری دنیا کیا کہتی ہے، ہماری سیاست کیا کہتی ہے اور ہماری آزادی کیا کہتی ہے؟ تو میں اس موقع پر، چونکہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے، اس پہ اسی طرح کی گفتگو کی جاتی ہے جس طرح کا یہاں ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جہاں جس طرح کا ہم ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ پھر راولا کوٹ سے پھر گلہ نہ کرنا، پھر کوئی تحریک چلی جو آج حالات اپنے، جو مہنگائی ہے جس سے طبقہ پیسا جا رہا ہے، غریب طبقہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے، یہ جو بجلی کے بلات ہیں اور دیگر مہنگائی ہے، یہ جو مشکلات قوم کے لیے آپ نے پیدا کی ہے، آپ اس قوم کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس قوم سے کیا سننا چاہتے ہیں، آپ اس قوم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اس قوم کو پھر اسی پیٹرن پر لگائیں۔ لیکن اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے
کہ ہم اس قوم کو اس راستے پر نہیں لگا رہے ہیں جس میں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، جس میں ہمارے عوام کا مستقبل ہے، جس میں ہمارے غریبوں، کسانوں، مزدوروں کا مستقبل ہے، تو پھر یہ حرکتیں بند کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے لیے یہ راستے بند ہو جائیں گے اور راستے تنگ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں فکر مند ہوں کہ اس سے بچو، اس پر غور کرو۔ تو میرا ایک تو یہ تھا، یہ سیاسی بات بھی تھی، چونکہ جب میں نے یہ دیکھا کہ خواتین اور حضرات کا مجمع ہے تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ مجھے کیا یہاں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بچوں کو تالیاں بجائی جاتی ہیں، یہ خواتین سے مخاطب ہو کہ شریعت میں خواتین تالیاں بجا سکتی ہیں۔ یہ علماء حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور مرد داد دینے کے لیے مرد رہ نہیں سکتا، لیکن یہ شریعت میں آپ کے لیے یہ تالیاں ہیں کہ آپ تالیاں بجایا کریں، اور اگر آج بھی ابھی بھی بجا دیں تو یہ ہے کہ آپ کو ایک، میں نے سمجھ لو کہ اتھارٹی، جس طرح ہم نے ایک اتھارٹی قائم کی ہے یہ بلدیاتی الیکشن میں، اب ایک لوگ ہمارے ممبر اور ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین اتھارٹی بن گئے۔ میں نے اتھارٹی کی بات کی ہے، اور پھر میں اپنی خواتین بہنوں کو یہ کہتا ہوں، آج بڑا مجمع ہے اور آپ ایک سے افزا مقام پر ہیں، اور یہ یہاں ایک بزرگوں کی درگاہ بھی ہے، آپ کو دینی شعور بھی ہے، آپ کو دنیاوی شعور بھی ہے، آپ کو اخروی شعور بھی ہے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام، غور سے سننا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ قیوم نیازی کی اپنے ذہن ہے، اپنی عقل اور سوچ اور فکر۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن ایک خاتون کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ پھر سمجھا دو تالیاں کم بجی ہیں کہ ہاں سمجھ آئے گی۔ آگے چلتا ہوں، آگے یہ ہے کہ ماں کے موضوع پر بھی یہاں بہت گفتگو ہوئی۔ ماں کا ایسا کردار بنایا اسی خاتون کا جو مٹی سے نہیں، مٹی کے بڑے ہوئے انسان سے پیدا ہوئی، اس کے قدموں میں جلا کے جنت۔ اس سے بڑا آپ کو اور کیا احساس ملے گا؟ اس سے بڑی بات میں اور کیا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دین اسلام نے ماں کا جو مقام پیدا کیا، باپ کا جو مقام پیدا کیا، والدین جس کے راضی نہیں ہیں، ادھر والدین اور ادھر بچے، ادھر والدین اور ادھر بچیاں، والدین جس کے راضی نہیں ہیں وہ راضی نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے مقام ماں کا، یہ ہے مقام باپ کا، اور یہ مقام ہے اس خاندان کا جو کوشش کرتے۔ آج کیوں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج یہ کیوں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اس آنے والی نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اتنے دور سے آیا ہوں۔ میں شاہ زیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک ایسے مقام پر بلایا کہ جس کو یوم والدین نہیں، میں نے یہ ایجوکیشنل فیسٹیول کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے اس میں شرکت کرنی پڑی، اور آج میں یہاں سے اطمینان، میں اتنا بیٹھتا نہیں، بہت کم بیٹھتا ہوں، پروگرام بھی علیحدہ ہے، لوگ کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، لیکن میرا یہ ہے کہ میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھتا، اور آپ کے پاس 3-3.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا، وہ اس لیے کہ میں عظیم لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ عظیم دھرتی کے لوگ ہیں۔ مجھے یہاں آپ کے پاس بیٹھ کے اطمینان ہوا کہ میں ایل او سی کا رہنے والا ہوں، ایل او سی لائن آف کنٹرول،
اور آپ کے بزرگوں نے اس لائن آف کنٹرول کی حفاظت کی ہے، اور جو محافظ ہیں اگر ان کے پاس بیٹھ گئے تو انسان مطمئن نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے۔ میں پاک فوج کو جب کہتا ہوں، یہ میجر نعیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہیں گے پتہ نہیں فوجیوں کی بات نہیں کی ہے، میرے سامنے 500 گز کے فاصلے پر پاکستان آرمی کی پوسٹ ہے اور 500 گز وہاں سے انڈین آرمی کی پوسٹ ہے، یعنی 1000 گز کے فاصلے پر گھر ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، لوگ غلط ہیں، پاک فوج غلط نہیں ہے۔ پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ کیوں؟ جس طرح میں نے کہا یہاں مجھے اطمینان ہوا، میں جب سوتا ہوں اکیلے میں تنہائی میں اپنے مورچے میں، تو پاک فوج کا جوان آگے میری حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ تو پھر جو حفاظت پر مامور ہو، کیا اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے؟ تو میں راولہ کوٹ والوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خود مختاری ہم لوگوں کو سکھایا گیا، تحریک پاکستان اور تحریک علاقے پاکستان، لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا، وہ جو لوگ اس پر کام کر رہے تھے، میں دانشوروں اور علمی لوگوں سے مخاطب ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں، یہ نہیں سکھایا گیا کہ یہ بنیادی بات کیا ہے۔ بنیادی بات رائے شماری ہے، خود مختاری یا اعلان نہیں ہے۔ جب رائے شماری ہوگی تو پھر آپ رائے دیں گے۔ یہ اس سے پہلے کمپین ہے، جس طرح ہم کمپین کرتے ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ کونسل بیٹھے ہیں، کمپین کی مجھے ووٹ دو، میرا نشان بلہ ہے، دوسرے نے کہا میرا شیر ہے، تیسرے نے کہا میرا تیر ہے، اور میں نے سب بلے کا، شیر کا اور تیر کا نظام بنا کے بلدیاتی نظام قائم کیا ہے۔ سب کو، ساری جماعتوں کو موقع دیا ہے اپنے سیاسی جور آزمانے کا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا زور رائے شماری پر ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہمیں اس مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ قیوم نیازی راولہ کوٹ کی اس چوٹی پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، جہاں سے گجر خان بھی نظر آتا ہے اور یہاں سے راولہ کوٹ بھی نظر آتا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں رائے شماری پر زور دینا چاہیے۔ اور میں آپ سے آج اس اسکول کی انتظامیہ سے، میرا جی نہیں چاہتا تھا لیکن میرے حالات مجھے، کہ میں آخری بچے کا بھی ٹیبلو پروگرام، نعت، کوئی اس کا ڈرامہ دیکھ کے جاؤ اور آپ والدین کے ساتھ بیٹھا رہو، لیکن مجھے اجازت چاہیے آپ سے، دلی سے آپ اجازت دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں، اجازت دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔